ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لیجئے سارے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ حضرات ذی وقار اللہ جل وعلا کی حمد کے بعد بے شمار درود و سلام نبی پاک صاحب الاولاق تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کرنے کے بعد میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے، سورہ احزاب سے اور سورہ فتح سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے خلاق کائنات میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی جو قابل عمل باتیں ہوں ان پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ماہ سیام اپنی پوری برکتوں کے ساتھ جلوہ فگن ہے، پوری رحمتوں کے ساتھ جلوہ فگن ہے۔ اللہ کی عنایات کی برکھا چھم چھم برس رہی ہے اور ہر لمحہ برس رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ سیام میں جمعے کا دن آتا ہے تو اس کے ایک ایک گھڑی میں، ایک ایک لمحے میں، لمحہ کہتے ہیں قرآن نے جو لمحہ کہا ہے نا، جو قرآن نے لمحہ کہا ہے وہ ہے پلک جھپکنے سے پہلے۔ ہاں، وہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ ملکہ بلقیس بالکل قریب آ گئی ہے، مجھے ہدہد نے بتایا ہے، اور کوئی ہے تم میں سے جو اس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے؟ تو عفریت جن بھی کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ آپ کی مجلس جو ہے وہ برجمع ہے، تو آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے وہ آپ کا تخت یہاں آ جائے تو اس میں کیا ہے؟ فرمایا نہیں، وہ بالکل قریب آ گئی ہے، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ تو پھر قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ جو زبور شریف کے کچھ حصے کا عالم تھا، پوری زبور کا اس کے پاس علم نہیں تھا، من تبعیضیہ ہے، بعض کے لیے آتا ہے یہاں پر، یہ تبعیضیہ علماء فرماتے ہیں یہ من تبعیضیہ ہے، یعنی کچھ حصے کا، بعض کا وہ عالم تھا، پوری زبور کا اس کے پاس علم نہیں تھا۔ اس نے کہا حضرت میں لاتا ہوں۔ کہا کب لاؤ گے؟ کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ اوپر والی پلک سے نیچے والی پلک جو ہے وہ ٹچ ہو کر نہیں جائے گی، تخت یہاں پر ہوگا۔ قبل، پہلے تخت آ جائے گا۔ اچھا لاؤ پھر۔ تو اس نے حاضر کر دیا، نہ غائب ہوا نہ گیا، نہ نقشہ مانگا کہ حضرت اس کے 7 محل ہیں، وہ تخت کہاں پہ ہے جو آپ کو درکار ہے، پوچھا بھی نہیں۔ اگر بنی اسرائیل کی امت کا عالم سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا امتی حضرت سیدنا آصف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زبور کے کچھ حصے کا علم رکھنے کے ساتھ اتنی پاور رکھتا ہے کہ جہاں پہ 2 ماہ جانے میں لگیں 2 ماہ آنے میں لگیں، نقشہ بھی نہیں مانگا، اور وہ پلک جھپکنے سے پہلے قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ کوئی کہے گا اس کا راوی کمزور ہے، اس کی سند میں یہ اثر ہے، نہیں، قرآن کی نص قطعی ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ یوں پلک جھپکیں تو اس سے پہلے تخت یہاں پر ہوگا، نہ غائب ہوا نہ گیا نہ نقشہ مانگا، تخت حاضر کر دیا۔ کہا ھذا من فضل ربی۔ اچھا تو پھر یہ بنی اسرائیل کی امت کا عالم اتنی پاور رکھتا ہے، تو یہ جو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس،
یہ ساری امتوں کی سردار امت، اور اس امت کا ولی لاہور میں راوی کے کنارے کھڑا ہو کر داتا صاحب جو ہیں وہ کعبہ نہیں دکھا سکتے؟ اگر اس ولی میں اتنی پاور ہے تو یہ تو امت ہی ساری امتوں کی سردار ہے، اور یہ نبی ساری نبیوں کے امام بن کے آئے ہیں، تو اس امت کے عالم، میں ایک عالم کی بات کر رہا ہوں اور وہ بھی 1300-1400 سال بعد کا عالم ہے، حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ، جن کے نام سے یہ مسجد منسوب ہے۔ ہاں جی، تو وہ راوی کے کنارے پر کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں، آئیے دیکھیے، جو کہتے ہیں کہ کعبے کی سمت درست نہیں، ذرا اپنا کعبہ ٹھیک کر لو، علی اجویری کی مسجد کا کعبہ ٹھیک ہے۔ تو حضرات گرامی، لمحہ کتنا ہوتا ہے؟ پلک جھپکنے سے پہلے کتنا؟ نہیں بولیے گا کتنا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ 60 لاکھ بلین 60 لاکھ گناہ گاروں کو جمعے والے دن پلک جھپکنے سے پہلے، یہ لمحہ ہے، ایک ایک لمحے میں 60 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمایا۔ اللہ غنی، کتنا عظیم دن ہے، کتنا برکتوں والا دن ہے۔ اور یہ لمحے کب تک جانے ہیں؟ جب تک مؤذن مغرب کی اذان نہیں کہہ دے گا، تب تک یہ لمحے جانے ہیں۔ ایسے بس یہ لمحے ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کس کس کا نام آ رہا ہے 60 لاکھ میں۔ ہاں، پتہ نہیں کس کس کا نام آ جانا ہے اس 60 لاکھ میں، کہ چلو اچھا یہ بھی میرے نبی پہ درود پڑھ رہا ہے، اور یہ بھی یار یہ اس نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، اس نے فلاں کو رکھوایا تھا، اس نے یہ عمل کیا، ارے یہ بھی میرے محبوب کا عاشق ہے، اور گناہ گار ہو سکتا ہے، غدار نہیں ہو سکتا، اس کو بھی لے جاؤ جنت میں۔ اللہ غنی، ایک ایک، اچھا مولا اس نے جو ہے یہ فلاں وقت، او چھوڑو فلاں وقت کو، یہ وقت دیکھو کون سا گزار رہا ہے۔ ہاں، یہ میرے گھر میں بیٹھ کر میری مالا جپ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ کہہ رہا ہے، لے جاؤ اس کا نام بھی جنتیوں میں۔ اچھا یا اللہ اس کا نام، اس نام کے تو کئی ہیں، فرمایا اس کے بابے کا بھی لکھو، لکھو اس کے ابے کا بھی نام، فلاں بن فلاں، یہ جنتی ہے۔ یا اللہ اس فلاں بن فلاں کے تو فلاں جگہ نہیں، محلہ بھی لکھ دو، گلی بھی لکھ دو، مکان نمبر بھی لکھ دو، کاسٹ بھی لکھ دو۔ ہائے ہائے اللہ غنی۔ ہاں جی، یہ پورا ڈیٹا رضوان جنت کو مل رہا ہے۔ ہاں، یہ کتاب پڑھو اور اس میں جو نام ہے نا، ارے یہ تو وہ مالک علیہ السلام دروگہ جہنم، وہ کہتے ہیں اچھا کیا ہے، کاٹ دو اس کا نام ادھر سے، اس لسٹ سے کاٹ دو، بس محو کر دو، مولا تیرا حکم ہے۔ تو یہ تو بڑا بدکار ہے، بڑا گناہ گار ہے، جو بھی ہے۔ آج دیکھو نا عمل کون سا کر رہا ہے۔ آج میری رحمت جو ہے وہ پل جوبن پہ ہے۔ اللہ غنی، قربان جائیں ماہ سیام اور اس کا پہلا عشرہ اور اس کا لاسٹ ڈے، اور وہ بھی جمعے والا دن۔ اللہ غنی ہے جی، وہ بھی جمعے والا دن۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے غریب لوگوں کا عید کا دن ہے جمعے کا دن۔ ہاں، اور جو میں نے آیا کریمہ پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی فیصلہ کر دیا ہے۔ آئیے آمدم برسر مطلب است، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم۔ ترجمہ سنیے، اور دلوں کے گلشن میں اور ہی خوشبو آئے گی۔ ہاں، فرمایا النبیو، نبی پر الف لام ہے، اور الف لام جو ہے یہ اسم پہ آ جائے تو یہ معرفہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ کو ہو جاتا ہے معرفہ۔ ہاں، علامات معرفہ جو ہے نا اس میں الف لام ہے، تنوین بھی معرفہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ الف لام آ جائے تو خاص ہو جاتا ہے، عام نہیں رہتا۔ فرمایا یہ میں نے نبیون کہہ دیتا نا، پتہ نہیں کون سا نبی ہونا تھا، کسی محقق نے کوئی تحقیق کر دینی تھی، کسی نے کوئی کہہ دینا تھا۔ فرمایا النبی کہہ رہا ہوں، اس سے مراد آمنہ کا لال ہے، کوئی اور نہ سمجھ لینا۔ اس سے مراد حسنین کے نانا جان ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ آدم سے لے کر
میرے پیارے حبیب ختم نبوت کے تاجدار تک، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک فرمایا سارے ہی نبی شانوں والے ہیں، لیکن ان نبی جو میں نے کہا ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، وہاں پر بھی الف لام ہے، وہاں پر بھی الف لام ہے۔ فرمایا ہر نبی پر رب درود نہیں پڑھتا، حسنین کے بابے پر ہی پڑھتا ہے۔ ہاں ایسے نہ سمجھ لینا کہ ہر نبی پر میں درود پڑھتا ہوں، میری رحمتیں ہر نبی پر ہیں، لیکن ازل سے لے کر اب تک جو خاص ہے نا وہ آمنہ کا لال ہی ہے۔ اللہ غنی۔ فرمایا النبیو، اولا اسم تفضیل ہے، ہاں جی، فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، یہ میرا نبی ہے نا جو آمنہ کا لال، جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے، جس کے نالین کو اپنے سر کا تاج بنا رہے ہو، جس کے نالین کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما لگا کر فخر سمجھتے ہو۔ فرمایا سن لو، یہ مومنوں کی جانوں کے بھی مالک ہیں، اس کی جانوں کے بھی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ یا اللہ تو کہاں پہ ہے، تو کہاں پہ رہتا ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شارق سے بھی قریب ہوں، اللہ شارق سے زیادہ قریب ہے۔ لیکن جب نبی کی باری آئی فرمایا شارق دور کی بات ہے، یہ کٹ جائے بندہ ختم ہو جاتا ہے، تو میرا نبی جان کا مالک ہے۔ میرے امام نے کہا تھا جان ہے وہ جہان کی، ہاں جان ہے وہ، جان ہے تو جہان ہے۔ ارے میرا نبی جو ہے وہ کس کی؟ فرمایا کہا عرض کی مولا سب لوگوں کی؟ فرمایا نہیں، جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، ہاں، اور جو غلامی کا صحیح دم بھرتا ہے۔ سارے کلمہ پڑھنے والے اس کیٹاگری میں نہیں ہیں، نہ 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 نہ، بڑے کلمہ پڑھنے والے غدار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، لیکن یہ وہ ہے جس نے کہہ دیا حبیب تم جدھر نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، کعبہ بنتا ہے ادھر ریاض، رخ جدھر وہ موڑ دیتے ہیں۔ ہاں انہوں نے میرے محبوب کو دیکھا ہے، مجھے نہیں دیکھا، میری بات نہیں سنی، انہوں نے میرے نبی کی بات کو سنا ہے، میرے حبیب کی زبان کو سنا ہے، دیکھا نبی کو ہے، مانا رب کو ہے۔ فرمایا یہ مومن ہے۔ اور جان کہاں پہ ہے؟ مولا جان کدھر ہے؟ دل میں ہے؟ کہا اگر دل میں ہوتی نا تو ہارٹ کا اسپیشلسٹ جب دل کا آپریشن کر رہا ہوتا ہے نا تو پھر تو بندہ مر جاتا۔ ہاں جگر میں ہے؟ کہا نہیں، یہ جگر جگر بعد کی باتیں ہیں، نانا اس نبض میں ہے، یہاں پر چیک کریں گے۔ فرمایا جس کا ہاتھ ہی کٹا ہوا ہے وہ کہاں پہ جان کو ڈھونڈے گا؟ ہاں جس کا بائی پاس ہو گیا ہے اس کی جان کدھر ہے؟ فرمایا جان مدینے کے تاجدار کے اندر ہونی چاہیے تمہاری، تمہارا سب کچھ مدینے کا لاڑا ہے، جو مرضی ہو جائے، بس ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے محبوب کی منشا کیا ہے، ہمارے محبوب کی رائے کیا ہے، جو ہمارے حبیب چاہتے ہیں ہم بھی وہی چاہتے ہیں، بس۔ آگے وَأَزْوَاجُهُ، وہ ضمیر کا مرجع نبی ہے، ہاں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ، اور اس کی بیویاں ہیں نا جتنی بھی، اس نبی کی زوجہ محترمہ ازواج مطہرات، کیا ہے وہ؟ امہاتہم، ہم ضمیر کا مرجع بالمومنین ہے۔ فرمایا اس کی بیویاں سارے مومنوں کی مائیں ہیں۔ سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، شاہدہ، عالمہ، ذاکرہ، حسنین کریمین کی نانی جان سے لے کر اب مجھے بتاؤ جس کی کلی کا نام فاطمہ ہو اس اصل کا کیا مقام ہوگا؟ جس کی بیٹی فاطمہ ہے وہ ماں کتنی شان والی ہوگی؟ اللہ غنی۔
حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ حضرات محترم، میرے نبی نے خود فرمایا تھا، فرمایا خدیجہ اب چاہے ابو بکر کلمہ پڑھے یا علی پڑھے، عثمان پڑھے یا طلحہ پڑھے، قیامت تک جتنے میرا کلمہ پڑھیں گے، جتنے بھی آخری امتی تک جتنے میرا کلمہ پڑھیں گے، ان سب کا ثواب پہلے تیرے کھاتے میں جائے گا، پھر اور کا۔ اچھا یار مجھے ایک بات بتاؤ، داتا علی اجمیری کے کلمے کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ نہیں، مسجد میں رمضان کا جمعہ ہے، صحیح بات بتانی ہے، جو کلمہ داتا علی اجمیری نے پڑھا ہے اس کلمے کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ بولیے یار، نہیں پہنچ سکتا، کبھی نہیں پہنچ سکتا داتا علی۔ اور جو غوث پاک نے کلمہ پڑھا ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ نے کلمہ پڑھا ہے، ہاں جی، اور جو مولا کائنات نے کلمہ پڑھا ہے، ہائے ہائے ہائے، جو حسنین کریمین نے کلمہ پڑھا ہے، جو ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ، جو عثمان غنی نے کلمہ پڑھا ہے، جو بلال نے کلمہ پڑھا ہے، ان سب کا ثواب ان کے کھاتے میں بعد میں جائے، میری اور تیری امی حضرت خدیجہ کے کھاتے میں پہلے آئے، جس نے سب سے پہلے میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، سب سے پہلے میرے نبی کے پیچھے جس نے نماز پڑھی، وہ بی بی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، جب لوگ مجھے ستاتے تھے، لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، یہ بی بی اپنی چادریں آگے کر کے روکتی تھی، فرمایا عائشہ تم جانتی نہیں ہو خدیجہ کیسی بی بی تھی، کہا جب میں باہر سے ستایا ہوا گھر جاتا تھا تو پھر ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا، ایک ہاتھ میں کھجور ہوتی، کہتی آقا پریشان نہیں ہونا، یہ کھجور بھی کھاؤ، دودھ بھی پیو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ میرے نبی پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، اس کی گواہ ہے بی بی خدیجہ، اور کیسی بی بی؟ حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ، یہ پاک دامن ہیں، یہ بطول ہیں، یہ عارضہ نساء سے محفوظ ہیں، یہ محفوظ عن الخطا ہیں، تو یہ نبی کی گود میں پلی ہیں۔ توجہ رکھیے گا، میں جو جملہ دینے لگا ہوں، یہ میرے نبی کی گود میں پلی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت میں رہی ہیں۔ اور کمال اس بی بی کا، جب جگہ جگہ کے شراب کے جام چھلک رہے تھے، جب زنا عام تھا، جھوٹ عام تھا، خیانت عام تھی، اور ہر قسم کا عیب اور گناہ مکے میں پایا جاتا تھا، اس وقت وہ بی بی پورے عرب میں طاہرہ کہلائے، یہ بات ہوتی ہے۔ سارا عرب جس کو طاہرہ کہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حبیب تیرے آنے سے پہلے یہ لوگ سارے گمراہی میں مبتلا تھے، یہ ماؤں کو سیل کیا کرتے تھے، بچیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، بڑے بڑے زانی تھے، یہ ماؤں سے نکاح کرنے والے تھے، یہ پتہ نہیں کیا کیا عیب تھے ان میں حبیب، لیکن اس وقت وہ بی بی مسلح اٹھائے، کعبے کے ایک کونے میں بچھائے اور سجدہ اپنے رب کو کر کے کہے مولا کب وہ آئے گا جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے بھی جو طاہرہ رہی، جس کے دامن پہ کسی قسم کا دبا، کوئی داغ، کوئی نشان دور جاہلیت میں بھی نہ ہو، وہ ہوتی ہے فاطمہ کی امی، اللہ بنی۔ اور پھر یہ وہ بی بی ہے جس کا ذکر کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آتے خدیجہ کے تذکرے، گھر سے جاتے خدیجہ کے تذکرے، رات سوتے خدیجہ کے تذکرے،
صبح اٹھتے ہیں تو خدیجہ کے تذکرے، اور یہ بی بی اتنی پاک دامن، اتنی طاہرہ، اللہ غنی، مکے کی سب سے بڑی تاجرہ، کسی غیر مرد سے بات نہیں کرتی، آگے کنیزیں ہیں، غلام ہیں، اور بڑے بڑے مکے کے تاجر اس کے دروازے پہ اپنی جوتیاں توڑ چکے تھے کہ اپنا مال ہمیں دو، ہم تمہارا مال لے کے جاتے ہیں، ہمیں حصہ مل جائے گا۔ حالات بگڑ گئے، حالات خراب ہو گئے۔ جناب ابو طالب مولا کائنات کے والد ماجد، انہوں نے کہا بیٹا اگر تو جائے خدیجہ کا مال لے کر، بیٹا تو امین بھی ہے، پورا عرب کہتا ہے تو امین ہے، بیٹا تو صادق ہے، تیری زندگی پھول کی پنکھڑی سے زیادہ پاکیزہ ہے، بیٹا جانا اگر تو حالات درست ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا چاچا میں نہیں جاؤں گا اگر وہ خود مجھے پیغام بھیجے۔ کہا بیٹا وہ امیر ترین عورت اور ہم کہاں؟ کہا چاچا ابھی دیکھو پیغام آیا۔ حضرت نفیسہ آئیں پیغام لے کر، یہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھیں، ان کی کنیز تھیں اور سیدہ خدیجہ کی سہیلی تھیں۔ اللہ اگنی کہنے لگیں اے ابو طالب تیرے بھتیجے کو خدیجہ نے یاد کیا ہے، وہ کہتی ہے دوسروں کو اجرت 1 گنا دوں گی، اگر محمد میرا مال لے کے جائے تو اس کو 2 گنا دوں گی، اس کو 2 گنا دوں گی۔ جناب ابو طالب نے کہا بیٹا دیکھو پیغام آ گیا۔ کہا چچا میں نے کہا تھا نا، میں نے کہا تھا نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا اس کے دروازے پر، اس کو کہو مال ادھر بھیج دے۔ کائنات میرے نبی کے دروازے پہ جائے، میرا نبی کیوں کسی غیر کے دروازے پہ جائے؟ نبی نبی ہوتا ہے، عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے، باپ کے سلب میں نبی ہوتا ہے، ماں کے شکم میں نبی ہوتا ہے، غار میں ہو پھر بھی نبی ہوتا ہے، بازار میں ہو پھر بھی نبی ہوتا ہے۔ ہاں نبی کسی مدرسے میں پڑھ کر نبی نہیں بنتا، نبی اللہ کے بنانے سے بنتا ہے، کسی انگریز کے بنانے سے نبی نہیں بنتا، اللہ کے بنانے سے نبی بنتا ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ۔ ہاں اور پھر سنیے اس کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا میسرہ، میسرہ۔ ہاں اس نے کہا سنو تم میرے غلام ہو نا، اب سفر میں جا رہے ہو، اب محمد کے غلام بن کے رہنا، اور 2 باتیں یاد رکھنا، جب تک محمد سو نہ جائے تو نے سونا نہیں، دوسرا یہ جب یہ بولی لگائیں تو نے بولنا نہیں، جیسا مال بیچے، کم قیمت میں بیچے زیادہ میں بیچے تو نے نہیں بولنا، ہاں اس کی بات میں بات نہیں کرنی۔ کہا ٹھیک ہے، اور جو راستے میں تو دیکھے نا مجھے آ کے بتانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اللہ غنی اب یہ قافلہ چلتا ہے ملک شام کی طرف، ملک شام کی طرف۔ خدیجہ محل پہ چھت پہ چڑھ گئی، دیکھ رہی ہیں واہ مہجبی مکھ چند بدرشا شانی ہے، مکھ چند بدرشا شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ، کالی زلفت اکھ مخمور رکھی ہیں مد بریاں، کہندی اس صورت نو میں جان آکھاں، ہائے 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 اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، اور سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ۔ ہاں جی وہ دیکھ رہی ہے، پھر یہ صورت رہے شالہ پیش نظر۔ ہاں یہ قافلہ چلتا ہے، دھوپ آتی ہے تو بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا ہے، میرا نبی بے پھل درخت کے نیچے سے گزرتا ہے، پھلوں کی بہار آ جاتی ہے، سوکھے درخت کے نیچے سے قافلہ گزرتا ہے تو اس پہ پتوں کی بہار آ جاتی ہے۔ پھر ایک درخت ہے ملک شام میں، وہاں پر جب میرے نبی نے جا کے پڑاؤ ڈالتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ ٹھہرے، اب ہوا کیا وہاں پر فوراً وہ درخت پہ پتوں کی اور پھل کی بہار آ گئی۔ قریب ہی معبد خانہ تھا عیسائیوں کا، اس کا بڑا پوپ
اس کا بڑا پوپ جو ہے وہ باہر نکلتا ہے، وہ کہتا ہے آج یہاں پہ خوشبو کچھ بھینی بھینی سی آ رہی ہے، ہاں کچھ بھینی بھینی سی خوشبو آ رہی ہے۔ باہر نکلا، آیا، پہلے میرے نبی کے قدموں کو چوما، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، قدموں کو چوما، پھر ہاتھوں کو چوما۔ میرے نبی نے فرمایا مولوی جی خیر ہے؟ وہ ان کا راہب تھا نا، امام تھا۔ میرے نبی نے فرمایا خیر ہے؟ آج کیا کر رہے ہو؟ اپنا محبت چھوڑ کر میرے پاس آ گئے ہو۔ کہا اسی آس میں جی رہا تھا، میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ اس درخت کے نیچے جب وہ خاتم النبیین آئے گا، آخری رسول آئے گا، تو اس پر درخت پر بہار آ جائے گی۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی کہ اس درخت پہ بہار آ جائے، اور اس آخری نبی کی آرام گاہ یہ ہوگی۔ ارے لگتا ہے تم اس امت کے آخری نبی ہو۔ ابھی اعلان نہیں ہوا، ہاں ابھی اعلان نہیں ہوا۔ ہاں ہاں اللہ غنی، پشین گوئیاں ہو رہی ہیں۔ اور کہا میسرا کو، کہنے لگا تو کون ہے؟ کہا میں ان کا خادم ہوں۔ کہا کاش میں اس وقت ہوں جب یہ اعلان نبوت فرمائیں۔ بھئی تو کیا کرے گا؟ کہا میں ان کے پاؤں کو دھو کر پیوں گا، میں ان کا خادم بن کے رہوں گا، ان کا خدمت گزار رہوں گا میں۔ اللہ غنی، ادھر وہ وہاں پہ بےتاب ہیں، اور ادھر خدیجہ الکبریٰ محل کی چھت پہ چڑھ کے روز دیکھ رہی ہیں کہ کب وہ صورت آئے گی، کب وہ زیارت پھر ہوگی۔ میرے نبی نے مال کھولا، بولی لگائی 10، سیدھا جو جمپ لگا تو 20، آگے جمپ لگا 30 اور 40، بولی رکنے پہ نہیں آ رہی۔ سارے تاجر جو تھے وہ حیران ہیں کہ یہ کون سا نوجوان ہے؟ کہا یہ مہمان رب رحمان ہے۔ اللہ غنی، اب دوسرے تاجروں کو بھی فائدہ ہوا، لیکن اس بار میسرا جو مال لے کے گئے تھے وہ بڑا فائدہ ہوا۔ اب آئے، مال واپس آیا نا، تو پھر آپ نے میسرا کو کہا جاؤ، کہا اپنا حصہ، کہا خود آ جائے گا، ہم نہیں جائیں گے۔ اب بی بی کے دل میں ایک اور امنگ ابری، ایک اور کرن پھوٹی، اندر بوٹی مشک مچایا، ہاں اندر بوٹی مشک مچایا تے جان بھلن دے آئی ہوں۔ ہاں جی، اب بی بی کیا کہتی ہے نفیسہ سے؟ نفیسہ کاش محمد مجھ سے شادی کر لے۔ کہا کیا کہا؟ کہا یہی کہا جو سنا۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں جا کے تمہارا پیغام دیتی ہوں۔ حصہ بھی دیا، پیغام بھی دیا۔ اب پھر ہوا کیا؟ اللہ غنی، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، بڑے بڑے عربوں کے اور بڑے بڑے تاجروں کے رشتے آئے تھے، بی بی نے ٹھکرا دیے۔ کہا نہیں، یہ میرے حصے کی دولت کہیں اور پڑی ہے۔ ہاں اللہ غنی، اور ادھر اپنے چچا سے مشورہ کیا، چچا یہ پیغام آیا ہے۔ کہا بھتیجے بڑا اچھا پیغام ہے۔ اللہ غنی، اب نکاح کی تاریخ سلیکٹ ہوئی۔ کہا چچا کس کس کو لے کے جانا ہے؟ کہا چچا آپ نے تو جانا ہی جانا ہے، اور کس کس کو لے کے جانا ہے؟ فلاں کو لے لو، فلاں کو لے لو۔ کہا چچا ایک میری مرضی کا بھی لے لیں؟ کہا کون؟ کہا ابو بکر میرا یار ہے، اس کو بھی نہ لے لیں؟ میرے نبی کے پہلے نکاح کا گواہ ہے ابو بکر۔ اب نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھا، مولا کائنات کے ابا جان، حسنین کریمین کے دادا جان، وہ میرے نبی کے نکاح کا خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا خدیجہ یہ غلام بڑا اچھا ہے۔ کہا یا رسول اللہ اچھا ہے؟ یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، آج سے میرا نہیں، یہ تیرا ہے۔ اللہ غنی، جب میں تیری ہوں تو یہ بھی تیرا ہے۔ اب میں شارٹ کٹ کروں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، غار حرا میں جاتے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کئی دن وہاں پر اللہ کی حمد کرنی، اللہ کی عبادت کرنی، اور کھانا بی بی نے اپنے ہاتھوں سے پکانا۔
بی بی عام نہیں، مکے کی سب سے بڑی امیر ترین عورت، تاجرہ، بہت امیر، جس کے آگے 20 نوکر اور چاکر ہوتے تھے. ہاں وہ بی بی اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتی ہے، پھر باندھتی ہے، پھر لے کے جاتی ہے غار حرا پر. 15 سال میرے نبی سے بڑی ہیں، 40 سال ادھر 25 سال. اللہ غنی لے کے جاتی ہیں، کبھی گرتی کبھی اٹھتی کبھی گرتی. ایک دن رب نے فرمایا جبریل یا رب جلیل حکم ہو، فرمایا دیکھ رہے ہو وہ جو بی بی آ رہی ہے میرے نبی کا کھانا لے کر؟ یا اللہ دیکھ رہا ہوں. فرمایا وہ میرے نبی کے پاس بعد میں آئے، پہلے جا وہ کھانا رکھے تو کہہ دینا حبیب تیرا رب اس بی بی کو سلام کہتا ہے. تیرا رب اس بی بی کو، ہائے ہائے ہائے، ذرا لطف لیں یار. ہاں چشتی اور قادری بن کر لطف لینا آپ نے. ہاں اللہ غنی جس سلسلے کے بھی ہو، ذرا اس سلسلے کا اپنے اوپر رنگ چڑھا کے تصور تو لو کہ پیر آپ کو سلام بھیجے مرید کو، تو مرید کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے دیکھا پورے بابر چوک میں مجھے میرے پیر نے سلام بھیجا ہے. ارے پوری کائنات میں رب نے جس بی بی کو سلام بھیجا ہے وہ حسنین کی نانی ہے اور کوئی نہیں ہے. اور پھر جب جبریل آئے نا تو جبریل نے بھی آ کر کہا حبیب یا رسول اللہ آپ کا رب اس بی بی کو یہ جو کھانا لے کے آ رہی ہے ہائے 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 اس کو سلام کہتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدیجہ تو نہ آیا کر، کسی غلام کو بھیج دیا کر، دیکھنا تو کتنی بار گرتی ہے، پیچھے فاطمہ اکیلی ہے، چھوٹی ہے، حساس ہے. اللہ غنی تو بی بی یوں ہاتھ باندھ کے گھٹنے ٹیک کے یوں ہاتھ باندھ کے کہتی کریم مجھے اپنی نوکری کرنے دے، یہی میری زندگی کی خواہش ہے اور کوئی نہیں، مجھے اپنی نوکری پہ تو رہنے دے، یہی تو میری تمنا ہے، یہی تو میری خواہش ہے. اللہ غنی اور پھر میرے نبی نے فرمایا خدیجہ دیکھ رہی ہو یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، آج کوئی وحی لے کر نہیں آیا، کوئی اور پیغام نہیں، آج تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے. اور بی بی نے آگے سے جو جواب دیا کمال کر دیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وعلیکم السلام، نہیں کہا میرے رب کا مجھے سلام. ان اللہ هو السلام، میرا رب تو خود سلام ہے. اب جبریل نے جب دیکھا نا کہ رب نے سلام کہا ہے تو کہا یا رسول اللہ میرا بھی سلام کہہ دو، میرا بھی سلام کہہ دو آقا. میرے نبی نے فرمایا خدیجہ تجھے جبریل بھی سلام کہہ رہا ہے. اللہ غنی اب پھر میرے آقا نے فرمایا جب جبریل نے کہہ دیا ہے رب نے کہہ دیا ہے، فرمایا خدیجہ تجھے میرا بھی سلام ہو. کائنات جس نبی کو سلام بھیجے، رب جس نبی پہ سلام بھیجے، فرشتے جس نبی پہ سلام بھیجے، وہ نبی جس کو سلام کہے اس کو حسنین کی نانی کہتے ہیں اور کیا ہے. اب بی بی نے آگے سے کیا کہا یا رسول اللہ میرے رب نے مجھے سلام کہا، جبریل نے مجھے سلام کہا، آپ نے بھی مجھے سلام کیا، وَعَلَىٰ مَنْ سَمِعَ إِلَى السَّلَامِ، اور یا رسول اللہ قیامت تک جو بھی میرا بیٹا یا بیٹی، ماں ہو تو ایسی ہو یار، اگر حقیقی بیٹے ہو تو ذرا وجد میں آ کے سننا کہ ہماری ماں نے ہمیں کہاں پہ یاد کیا تھا. غار حرا کی بلندیوں پر اپنے نبی اور جبریل کے سامنے رب کے روبرو میری پیاری امی جان نے کہا آقا قیامت تک جو میرا بیٹا یا بیٹی اس سلام کو سنے اس کو میرا بھی سلام ہو.
اس کو میرا بھی سلام ہو. ہائے ہائے اللہ غنی، قربان جائیں اس بی بی کے مقدروں پہ. اب پھر آگے سنیے، وقت کا دامن تنگ ہو گیا ہے. ہاں اتنی گنجائش نہیں. اب میں کیا کروں، کیا چھوڑوں اور کیا رکھوں؟ چلو میں اس کو اور سمیٹ دیتا ہوں، اور سمیٹ دیتا ہوں. اس نے کہا ذکر کر دیاں رات نہ مکے، اور سونے دی گل بات نہ مکے. سجدے پہ پہ تینوں ویکھاں پھر ساری عمر رکعات نہ مکے. اب میرے نبی نے اعلان نبوت جب کیا، جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری ہے، پسینہ آیا ہوا ہے. آ کر کہتے ہیں خدیجہ زملونی زملونی، خدیجہ مجھے میرا کمبل دے دو، کمبل دے دو. امی جان نے کیا کہا؟ کمبل دے کر کہا آقا کریم پریشان کیوں ہوتے ہیں، وہ تمہارا رب تمہیں اور عزتیں دے گا، اور عزتیں دے گا. کیوں دے گا؟ کہا تم غریبوں کی مدد کرتے ہو، بیواؤں کے سہارا ہو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہو، اور تم بے کسوں کے کس ہو، جو کسی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا تم بوجھ اٹھا کے ان کے گھروں تک پہنچاتے ہو. تمہارا رب اور تمہیں عزتیں دے گا. یہ جملے تھے اس بی بی کے. اب پھر میرے نبی نے جب اعلان نبوت کیا تو بی بی نے کمال کر دیا، کمال کر دیا یار. بی بی نے یار کمال کر دیا اس بی بی نے، اور کمال کر دیا تیری اور میری ماں نے. اور نہیں یار کمال کر دیا تیری اور میری ماں نے. نہیں ادھر والے بھی کمال کر دیا تمہاری اور میری ماں نے. امی نے کمال کر دیا، محسنہ اسلام نے کمال کر دیا، محسنہ کائنات نے کمال کر دیا. جتنی دولت تھی، جتنی دولت تھی کعبے میں ڈھیر لگا دیا، ڈھیر لگا دیا کعبے میں. سونے اور چاندی کا علیحدہ ڈھیر ہے، درم و دینار کا علیحدہ ڈھیر ہے. عرب کا سب سے بڑا قد والا آدمی وہ کہتا سونے کے ڈھیر کے، میں ادھر یوں کھڑا ہوا دوسری طرف کا بندہ نظر نہیں آتا تھا. اتنا بڑا ڈھیر لگا دیا بی بی نے. ہم نے تو 20 روپے دینے ہو تو کہتے ہیں اچھا 50 کا نکلا ہے، چلو اس کو واپس رکھو، 20 کا ہی نکالنا ہے. ہاں اور بی بی نے ڈھیر لگا دیا یار تیری اور میری امی نے. کمال کر دیا ہے. حالانکہ عورتوں کو سونے سے زیادہ پیار ہوتا ہے. ڈھیر لگا کے اور ساتھ یوں ایک رجسٹر دیا. کہا یا رسول اللہ یہ رجسٹر ہے. کہا خدیجہ اس میں کیا ہے؟ کہا ان کے نام ہے جن سے میں نے ادھار لینا ہے. کھاتا اس میں لکھا ہوا ہے، ادھار والا بھی، ہاں ان کے بھی نام ہیں. اور خود غلاف کعبہ میں چھپ گئیں اور کیا کہا؟ واہ بی بی طاہرہ. کہا یا رسول اللہ اعلان کر دو جو جو تمہارا کلمہ پڑھتا جائے، جو جو تمہارا کلمہ پڑھتا جائے. ایک بار پڑھو نا پیار سے کلمہ لا الہ. یہ سارا ثواب امی کے کھاتے میں جائے گا. ایک بار پھر حلالی بیٹے بن کے پڑھو لا الہ. یا اللہ جو اب کلمہ پڑھے جس نے ابھی تک نہیں پڑھا، مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب کر دینا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا بی بی نے کہا یا رسول اللہ جو جو آپ کا کلمہ پڑھتا جائے، جتنا چاہے سونا لے جائے، جتنا چاہے چاندی لے جائے، جتنی چاہے یہ دولت لے جائے. اور خدیجہ یہ رجسٹر جو ہے، کہا یا رسول اللہ جو رہ گیا ہے نا وہ تمہارا کلمہ پڑھتا جائے، نام کاٹ دے جانا. خدیجہ نے ادھار معاف کر دیا اس کو. قربان جائیں اس بی بی پہ اللہ گنی. پھر سنیے، ہاں یار کون سا جا کے کھانا کھانا آپ نے، 5 منٹ اوپر ہو جائیں تو ہاں یہ دن پتہ نہیں پھر زندگی میں ملے یا نہ ملے. ہاں جی حقیقت ہے یہ ماہ سیام کی برکتیں اور یہ لمحے اور یہ روحیں مل کر بیٹھنا
یہ پتہ نہیں پھر ہونا ہے کہ نہیں ہونا. سنیے اب بی بی کا جب آخری وقت آتا ہے، بی بی کا آخری وقت آیا، مکہ شریف ہے، بی بی علیل ہو گئی، بیمار ہو گئی تیری اور میری امی. میرا نبی ہر وقت اس کے سرہانے، تسلیاں، تشفیاں، تسکین. میرا نبی، میرے امام نے کہا تھا حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. سیما پہلی ماں، کہف امن و امان. کاف پتہ کسے کہتے ہیں؟ غار کو. او صاحب کاف. سیما پہلی ماں، کاف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. یہ مصرع آپ سب نے پڑھنا ہے. کیوں کہ اس ماں نے ہمیں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سلام کہا ہے. حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. آپ نے کہنا حق گزارے رفاقت پہ، حق گزارے رفاقت پہ، حق گزارے رفاقت پہ، حق گزارے رفاقت پہ. میرا نبی، بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے نبی نے فرمایا خدیجہ کیوں پریشان ہو گئی ہو؟ موت سے ڈر گئی ہو؟ کہا نہیں، صرف اب میں ڈر رہی ہوں کہ تیری اور میری جدائی پڑ جائے گی. یا رسول اللہ آپ کی اور میری جدائی ہو جائے گی، میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی. میرے نبی نے فرمایا خدیجہ پریشان نہ ہونا، اللہ نے تیرے لیے جنت میں سرخ موتیوں کا بڑا پیارا گھر بنایا ہے. کسی فرشتے سے نہیں بنوایا، خود رب نے بنایا ہے. ہائے ہائے ہائے، خود رب نے بنایا ہے، خود رب نے بنایا ہے. ہاں خدیجہ بڑا پیارا محل ہے، اللہ غنی، جس میں نہ کوئی شور نہ کوئی غوغا، اور نہر کے کنارے پر ہے. اور خدیجہ وہاں پر تیری سونتنے ہیں، تو جائے گی تیرا دل بہل جائے گا. امی کہتی ہے میں حیران ہو گئی، یا رسول اللہ یہ کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی شادی کی تھی؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، تو اس سے پہلے کوئی شادی نہیں کی، لیکن خدیجہ عیسیٰ کی امی، عیسیٰ کی امی تیری سونتن ہوگی، فرعون کی بیوی آسیہ تیری سونتن ہوگی، موسیٰ کی بہن تیری سونتن ہوگی. ان کے پلے کا کوئی خامد نہیں ہوگا، قیامت کو میرا نکاح ان سے ہونا ہے. خدیجہ وہ تیری سونکنیں ہوں گی، وہاں پر تیرا دل بہل جائے گا. اور خدیجہ تیرا محل بڑا سونا اللہ نے بنایا ہے. اتنے میں جبریل آ گئے، اتنے میں جبریل آ گئے. تھال ہے، اس کے اوپر یوں کور دیا ہوا ہے، اور اس کے نیچے انگوروں کا خوشہ ہے. جنت سے سونے سونے انگور لے کے آئے ہیں. میرے نبی کو تھما کے کہتے ہیں آقا اللہ تجھے سلام کہتا ہے، اور رب فرماتا ہے حبیب سمیت تیرے، ہائے 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 ہائے، سمیت تیرے حبیب، سمیت تیرے جتنے جنتی جنت میں جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد جنت کا پھل کھائیں گے، لیکن خدیجہ کے لیے رب فرماتا ہے یہ جنت میں بعد میں جائے گی، پھل پہلے کھائے گی. میرے نبی نے فرمایا خدیجہ دیکھ تیرے رب نے تیرے لیے جنت کی نعمتیں دنیا میں بھیج دی ہیں. اللہ غنی. کہا یا رسول اللہ سارا کچھ جنت میں ہوگا، لیکن تم تو نہیں ہوگے. اور آپ کا ایک بیٹا حضرت ابراہیم جو دودھ پیتے کے عالم میں وفات پا چکے تھے، جن کے حضرت قاسم بھی، جن کے نام پر میرے نبی نے کنیت بھی ابو القاسم رکھی تھی، ان کی یاد آئی. کہا یا رسول اللہ مجھے میرا بیٹا بہت یاد آتا ہے. اللہ غنی، ماں تھی نا، میرا بیٹا بہت یاد آتا ہے. میرے نبی نے یوں فرمایا خدیجہ اگر تو کہے تو تجھے یہاں پر تیرے بیٹے کی آواز نہ سنا دوں، تیرا بیٹا جنت میں بولے، آواز یہاں پہ آئے. ارے کمال ہو گیا،
قسم سے کمال ہو گیا، بلال یہاں پہ چلے، میرا نبی وہاں پہ سنے، میرے نبی کا بیٹا وہاں پہ بولے، امی یہاں پہ سنے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، تشفی دی، اور پھر کہا 25 سال تیرے ساتھ رہی ہوں، یوں ہاتھ باندھ کے 25 سال تیرے ساتھ رہی ہوں، کبھی شکوہ شکایت اس زبان پہ نہیں آیا تھا، کبھی نہیں آیا۔ 3 سال شاب ابی طالب میں بھی تنگی کے گزارے، آقا میں نے پتے کھا کے گزارا کیا، چمڑا پانی میں بھگو کے وہ کھا کے گزارا کیا۔ آقا 3 سال جب سوشل بائیکاٹ مکے والوں نے کر دیا تھا، میں تیرے ساتھ رہی، اس وقت بھی تیری ہی مولا جپتی رہی، میں تو تیری ہی زیارت کرتی رہی، تیری ہی دید کرتی رہی، ہر لمحہ تجھ پہ قربان کیا، میں نے کبھی زبان پہ کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں، اور پھر بھی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا خدیجہ یہ باتیں نہ کر، جب پورا عرب مجھے جھٹلا رہا تھا ایک واحد تھی جو مجھے تسلیاں دیتی تھی، جب لوگ مجھے پناہ نہیں دیتے تھے تیرے حجرے نے مجھے پناہ دی، جب لوگ پتھر مارتے تھے تیری چادر نے آگے ہو کر میرا جو ہے وہ دفاع کیا، جب لوگ مجھے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے خدیجہ تیرا مال میرے قدموں میں آیا تھا۔ خدیجہ اور امی عائشہ بھی کہتی ہیں، ایک بار میں نے بھی کہہ دیا بس خدیجہ ہی تھی، تم ہر وقت خدیجہ کا ذکر کرتے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ تم سکھ کی ساتھی ہو، خدیجہ دکھ کی ساتھی رہی ہے۔ ہاں خدیجہ دکھ کی ساتھی رہی ہے۔ میرے نبی نے بکری کو ذبح کرنا، گوشت کے ٹکڑے کرنا، فرمانا عائشہ اس کو صاف کرو اور پکانا نہیں۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا مکے میں جتنی خدیجہ کی سہیلیاں تھوڑا تھوڑا سب کو پہنچاؤ، خدیجہ خوش ہو جائے گی۔ جیتے جی تو ہر خامد بیوی سے کہہ دیتا ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی اس کے تذکرے کرے تو وہ میرا محمد ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ غنی۔ پھر سنیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی آقا میں اس قابل تو نہیں، میرا جسم گناہ گار ہے۔ حسنین کی نانی بول رہی ہے، فاطمہ کی امی بول رہی ہے، جن کی شان میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل کرے، ارے وہ بی بی بول رہی ہے جن کی طہارت رب عرشوں پہ بیان کرے، جن کو سلام میرا رب بھیجے وہ بی بی بول رہی ہے۔ کہنے لگی میں بہت گناہ گار، لیکن ایک احسان مجھ پہ اور کر دینا، اتنے احسان ہیں آپ کے، ایک احسان اور کر دینا۔ میرے نبی نے فرمایا خدیجہ بولو کیا کہتی ہو؟ کہا یہ جو چادر تمہارے کاندھے پر رہی، جبریل سے ملاقات کے وقت بھی کاندھے پر رہی، نزول وحی کے وقت بھی کاندھے پر رہی، رب سے ملاقات کے وقت بھی کاندھے پر رہی، اگر یہ مجھے کفن میں دے دو، اگر یہ مجھے کفن میں دے دو۔ اللہ غنی۔ میرے نبی نے فرمایا خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے، اگر تو محمد سے جلد بھی مانگتی تو وہ بھی کھینچ کے تجھے دے دیتا۔ اللہ غنی۔ کہا میرے نبی نے اسلام تیرا مقروض ہے خدیجہ، میں تیرا مقروض ہوں۔ اللہ غنی۔ اور پھر جب اس بی بی کی روح پرواز کر گئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنت المالا مکے کا معروف قبرستان، ان حاجیوں سے پوچھو جو دیکھ کر آئے ہیں، ان نجدیوں نے تو اب وہ جو ہے وہ سارا کام خراب کر دیا تھا نا 1924 میں۔ اس سے پہلے جب سلطنت عثمانیہ تھی تو باقاعدہ گنبد تھا، مزار تھا، بہت سونا اور چاندی تھا وہاں پہ لگا ہوا بی بی کے مزار پہ۔ ہاں بڑی دولت تھی بی بی کے مزار پہ لگی ہوئی۔ اللہ غنی۔ ہوا کیا؟ اب جب قبر تیار ہو گئی میرا نبی خود قبر میں اترا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اللہ میں اگر اپنے کسی امتی کو کبھی جھڑک دوں، کبھی بولیے کبھی، میں اپنے کسی امتی کو کبھی جھڑک دوں تو اس کو فرض نماز جتنا ثواب دینا۔
اور میرے نبی کی تو جھڑک بھی برکت والی ہے امتی کے لیے. ہاں میرے نبی خود قبر میں اتر کر میرے نبی یوں لیٹے قبر میں. اب وہ قبر نہیں رہی ہوگی. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں لیٹے, چاروں طرف اپنے سینے کو لگایا اور لگا کر صحابہ کہتے ہیں میرے نبی نے یوں بیٹھ کے پھر کیا کہا, قبر کی مٹی حیا کرنا, تیرے اندر فاطمہ کی امی آ رہی ہے. جس نے ابھی تک نہیں نہ کہا سبحان اللہ, پھر اس پہ بھی سبحان اللہ. ہاں قبر کی مٹی حیا کرنا, تیرے اندر حسنین کی امی آ رہی ہے, تیرے اندر سارے مومنوں کی ماں آ رہی ہے. اللہ غنی. میرے نبی جب باہر آئے قبر سے, آنکھوں سے آنسو تھے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو تھے. صحابہ کہتے ہم نے دیکھا, ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے اختیار میں نہیں, یہ میری محبت ہے خدیجہ کے ساتھ. اس وقت جنازے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کی. جو بی بی جنت المالا میں ہو, جس کے لیے رب جنت میں گھر بنا دے, نہر کے کنارے, جس میں کوئی شور نہ ہو, کوئی گوگا نہ ہو, اور جس کو رب سلام بھیجے, اس بی بی کا جنت میں پتہ نہیں کون سا مقام ہوگا یار. اور جس کے نواسے جنت کے سردار ہوں, جس کی بیٹی جنت کی مالکہ ہو, جس کا داماد جنت کا وارث ہو, جس کا خاوند جنت تقسیم کرنے والا ہو. ہائے 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 ہائے. سیما پہلی ماں, کہف امن و امان, حق گزارے رفاقت پہ, وما علینا الا البلاغ المبین.